آج پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ اس حملے کے بعد پاکستان میں کوحرام مچ جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور جس طرح کی یہ پلاننگ تھی کہ بیک وقت ہم 10 جگہوں پر حملہ کریں گے، 10 مختلف شہروں میں حملہ کریں گے، تو کس طرح سے سیکورٹی فورسز کا جواب دے سکیں گی، اتنے بڑے پیمانے پر ہم حملہ کریں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ بڑے عرصے سے پلاننگ جاری تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں دشمن ملک کی پشت پناہی تھی، اور اسی لیے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی طرف سے بتایا گیا کہ فتنۃ الہندوستان کی طرف سے یہ اٹیک تھا، کیونکہ جس طرح کا اسلحہ تھا، جس طرح کی کوارڈینیشن تھی، اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اس میں دشمن ملک کا ہاتھ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ 100 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، 100 سے زیادہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ دہشت گرد تھے جنہوں نے حملہ کیا۔ کچھ اندازوں کے مطابق 300 کے لگ بھگ کہا جا رہا ہے یہ تھے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کے فیسیلیٹیٹرز شامل تھے، اور ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کو یہاں پہنچانے والے سب شامل تھے۔ 100 سے زیادہ تو مارے گئے ہیں، اور یہ ری ایکشن ہے۔ اصل میں یہ حملے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ری ایکشن ہے، رد عمل ہے، کیونکہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بھی 100 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے تھے۔ اب یہ ان کا ری ایکشن تھا کہ مارے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ تو 10 شہر بلوچستان کے، کوئٹہ دارالحکومت، صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں، 10 شہروں میں اس طرح سے حملے کیے گئے۔ مختلف ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، جن میں کہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بینکس پر بھی حملہ کیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک بلوچ خاندان ہی اس میں جاں بحق ہو گیا ہے، جس طرح سے یہ حملے ہوئے ہیں۔ اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، پولیس کے اہلکار جن میں شامل ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور ابھی اس کی مزید ڈیٹیلز آ رہی ہیں، کیونکہ اب دہشت گردوں کا پیچھا بھی کیا جا رہا ہے کہ کہاں سے آئے تھے، کون کون کے ہینڈلرز ہیں، پیچھے فیسیلیٹرز کون ہیں، اور اس کے ذریعے بھی اب ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے پیچھے جایا جائے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جس طرح سے ان کو سپورٹ حاصل تھی، ویڈیوز بھی بن رہی تھیں، اور ان میں خواتین کا بھی استعمال تھا۔ ایسی بھی ویڈیوز آئی ہیں کہ اسکول کے باہر ایسے لگ رہا ہے اٹیک کرنے کے لیے، اور صبح کا وقت ہے، لگ بھگ 8 سوا 8 بجے کا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ خاتون بھی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ اسلحے سے لیس ہے، وہ بھی اٹیک کرنا چاہ رہی ہے، حملہ کرنا چاہ رہی ہے اسکول پر۔ اس سے پہلے یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ کئی دفعہ سڑکوں کو بلاک کیا جاتا ہے، سڑکوں پر لوگوں کو اتار لیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے کہ جی ان کا تعلق جی فلاں صوبے سے ہے، پنجاب سے ہے یا کسی اور سے۔ اب تو یہ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی اغوا کیا ہے، جن کو یہ اپنا کہتے ہیں، یعنی کہ جی یہ بلوچ کے ہیں، تو ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اور اس میں سرکاری افسران ہیں، ان کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تو اب یہ نہیں رہا کہ جی یہ پولیس میں ہے، چاہے یہ بلوچ ہے، کوئی اور ہے، تو اب دہشت گردوں کی طرف سے سب کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے خاص بات رہی ہے کہ جب بھی کوئی حملہ کرتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ حملہ اس نے کرنا ہے، پہلی گولی وہ چلا سکتا ہے، حملہ وہ کر سکتا ہے، لیکن جس طرح سے، جس تیزی سے جوابی کارروائی کی گئی ہے وہ حیران کن ہے، اور اس میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو سراہا جانا چاہیے کہ انہوں نے کس کمال مہارت سے، کتنی تیزی سے حالات پر قابو پایا، کیونکہ آسان نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ انہوں نے پلاننگ کی کہ جی ہم 10 مختلف شہروں میں آئیں گے، فلاں فلاں جگہ پر آئیں گے، ایک ایک چیز ٹارگٹ پر تھی، کیا 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 جائے گا، کہاں کس کو نشانہ بنانا ہے، اسلحہ ان کے پاس تھا، اور کچھ ایسی ویڈیوز ان میں پتہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی جگہ جا کر بیٹھ گئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کتنے دن تک ہم کوئی ہاسٹیج سچویشن کریٹ کریں گے، ہاسٹیجز رکھیں گے یا رمال لوگوں کو بنائیں گے، یہ سب چیزیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ لیکن جس طرح بر وقت کارروائی کی گئی ہے، اور 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد میں تھے، تو ہر جگہ پر ان کو انگیج کیا گیا، اور بڑا بہترین رسپانس دیا گیا، اور فوری طور پر کارروائی کی گئی، اور ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد، جن کو بھارت سپورٹ کرتا ہے، اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، اور اسلحے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ رقم بھی ان کو دی جا رہی ہے۔ اب اس میں بھارت نے جب ناکامی دیکھی ہے 9 مئی کو، جس طرح سے دہشت گردی اس کے بعد اس نے پھیلائی ہے کہ جی براہ راست تو ہم لڑ نہیں پائے، اور ان کے رافیل بھی گرے ہیں، ان کو بلینز آف ڈالر کا نقصان بھی ہوا ہے، ان کے فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں، تو اب بھارت نے سارا زور دینا شروع کر دیا ہے پروکسیز پر، اور یہاں پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر رقم بھی لگائیں گے، پیسہ بھی لگائیں گے، اسلحہ بھی دیں گے، تو یہ ہمارے لیے نسبتاً آسان ہے کہ سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کام کرو کہ دہشت گردوں کو استعمال کرو، اس میں نسبتاً رقم بھی کم لگے گی، رافیل پہ تو بلینز آف ڈالرز لگ گئے، تو یہاں ہماری رقم بھی کم لگے گی، اور یہ انسان نما اب یہ دھماکے یا بم تیار کر لو، خودکش بمبار، اور ان کے ذریعے اس طرح سے پاکستانیوں پر حملہ کیا جائے۔ اور اس میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ پہلے ایک سوسائڈ بومنگ کے ذریعے دیوار پر گاڑی کے ذریعے حملہ کیا گیا کہ دیوار گر جائے، اور پھر اس کے بعد
باقی ان کے ساتھی اندر داخل ہو سکے. تو بڑی زبردست جوابی کارروائی ہمیں اس میں نظر آئی ہے. جیسے جیسے ڈیٹیلز آئیں گی کوشش کریں گے اس بارے میں بھی آپ کو بتا سکیں. لیکن ایک ہوتی ہے دہشت گردی، یہ باقاعدہ جنگ تھی. دہشت گردی میں آپ سنتے ہیں کہ جی 5-10 دہشت گرد اتنے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، اور کسی ایک جگہ پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں یا خود کش حملہ کرتے ہیں، اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. لیکن 100 سے زیادہ تو مارے گئے ہیں. تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی تعداد میں آئے تھے، ان کو بڑی تعداد میں بھیجا گیا تھا. تو یہ صرف دہشت گردی نہیں، یہ پوری ایک باقاعدہ جنگ پاکستان پر چھیڑ دی گئی ہے، مسلط کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے. اب پاکستان کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم بھارت کی طرح بزدلانہ کارروائیاں نہیں کر سکتے کہ جی سویلینز کو ہم ٹارگٹ کریں. یہ تو ہم نے جنگ میں بھی نہیں کیا. تو یہ جو پراکسی وار ہے یہ پاکستان نہیں چاہتا کہ اس کو چھیڑا جائے. ورنہ بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. سب سے آگے تو ہمیں کشمیر نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی ریاستوں میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. خالصتان کی تحریک اپنی جگہ ہے. تو پاکستان مورل سپورٹ ضرور کرتا ہے، لیکن اس طرح سے نہ پاکستان کا کبھی یہ موقف رہا ہے کہ اس طرح کی جنگیں چھیڑنی چاہیے جن میں عام شہری اس طرح سے شہید ہوں اور یہ بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردوں کے ذریعے کروائی جائیں. ایسا پاکستان نہیں چاہتا. لیکن اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس یقیناً اس کے ویڈیو ایویڈنسز ہیں، اور پہلے ہی دہشت گرد تنظیموں کو عالمی سطح پر کالعدم قرار دلوا چکا ہے پاکستان. تو ان کی سپورٹ کرنے والے بھی، ان کے حوالے سے بھی اب عالمی سطح پر پاکستان کو اس چیز کو بھی لے کر جانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردی یہ صرف یہ نہیں کہ یہ دہشت گرد ہی ہیں، یہیں پر ہیں، ان کو باہر سے بھیجا جا رہا ہے اور باہر سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. تو یہ بھی بڑا اہم ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے.